ارطغرل غازی، یہ وہ نام ہے جو آج کل ہر ایک کی زبان پر عام ہے۔ تقریباً ہر انسان واقف ہے کہ ارطغرل غازی کون تھے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ ایک 13ویں صدی کے مسلمان فاتح تھے جنہوں نے عظیم سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، یا اس کے وہ بانیوں میں سے ایک تھے، اور ان کے بیٹے عثمان نے اس عظیم سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی جس نے تقریباً 600 سال تک 3 بر اعظموں پر حکومت کی، اور اس کا خاتمہ 20ویں صدی کے اوائل میں پہلی جنگ عظیم کے بعد ہوا۔ میری اس گفتگو کا جو مقصد ہے وہ یہ تاریخی کردار ارطغرل غازی نہیں بلکہ ڈرامہ سیریز ارطغرل غازی ہے۔ میں بتاؤں گا کہ کیا وجہ ہے کہ اس ڈرامہ سیریز نے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں، کیا وجہ ہے کہ اس نے ویورشپ کے نئے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں، کیا وجہ ہے کہ اس ڈرامہ سیریز کو دنیا کی کئی زبانوں میں ڈب کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ یہ ڈرامہ اپنی مقبولیت کی بلندیوں پہ جاتا ہی جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جہاں ایک طرف تو یہ ڈرامہ اپنی مقبولیت کی نئی بلندیوں کی طرف جا رہا ہے، وہیں پہ ساتھ ساتھ اسے کئی مسلمان اور نان مسلمان ممالک میں بین کر دیا گیا ہے۔ کئی مسلم اور نان مسلم ممالک جو ہیں وہ اس ڈرامے سے خوف زدہ ہیں، وہ اس کو ترکی کی سازش قرار دیتے ہیں مڈل ایسٹ پر دوبارہ قبضے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی مسلمان ممالک جو یہ ڈرامہ دکھا رہے ہیں، انہی ممالک کے کئی نام نہاد دانشور اور آرٹسٹ طبقات نے اس ڈرامے پر بھی تنقید کی ہے اور اس کو بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور ان ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے۔ ان تمام سوالات کا جواب آپ کو اگلے چند منٹوں میں ہی مل جائے گا۔ سب سے پہلے بات تو یہ کہ یہ ترکی کی جو ڈرامہ انڈسٹری ہے، ہم اس کے متعلق کچھ جان لیں۔ ترکی کی ڈرامہ انڈسٹری ایک بہت ہی مستحکم اور مضبوط انڈسٹری ہے۔ اس کا پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری سے تو کوئی مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ترکی کے ڈرامے وہ اپنے کلچر ایکسپورٹ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ 2002 سے لے کر اب تک تقریباً 150 ترکش ڈرامے جو ہیں دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک میں فروخت ہو چکے ہیں، اور جن ممالک نے یہ ڈرامے خریدے ہیں ان میں کئی غیر ملکی اور کئی نان مسلم ملک بھی شامل ہیں۔ ترکی کے ڈرامے خریدنے والوں میں کئی ممالک شامل ہیں جیسے جاپان، الجیریا، موروکو، بلغاریہ، لیٹن امریکہ کی سٹیٹس، چلی، رشیا، چائنا، کوریا، میکسیکو اور ارجنٹینا۔ ترکی کے ڈرامے کی ڈسٹریبیوشن دنیا میں دوسرے نمبر پر آتی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے بعد، اور ترکش ڈراموں کی سب سے زیادہ آڈینس جو پائی جاتی ہے وہ رشیا، چائنا، کوریا اور لیٹن امریکہ میں پائی جاتی ہے۔ اس وقت چلی ترکش ڈراموں کا سب سے بڑا کنزیومر ہے، جبکہ میکسیکو اور اس کے بعد ارجنٹینا ترکش ڈراموں کے لیے سب سے زیادہ پیسے دیتے ہیں۔ ترکش ڈرامے سالانہ $300 ملین ایکسپورٹ کے ذریعے کماتے ہیں۔ ترکش ڈرامے دنیا کی کئی زبانوں میں ڈب ہوتے ہیں اور بہت سے ممالک میں بہت شوق سے دیکھے جاتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ان کا اپنا منفرد سٹائل، ان کا اپنا میوزک، ان کی اپنی کریکٹرائزیشن اور اپنا پریزنٹیشن کا طریقہ کار۔ ارطغرل غازی یہ وہ ڈرامہ جس نے آتے ہی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ ارطغرل غازی نے دنیا میں ایک دفعہ پھر سے اسلام کو نئی پہچان دی ہے۔ ارطغرل غازی سب سے پہلے آن ایئر گیا تھا 10 دسمبر 2014 کو، اور اس کی آخری قسط آن ایئر گئی تھی 29 مئی 2019 کو۔ اس کی 5 سیزنز تھے، اور یہ ڈرامہ آن لائن اور آن ایئر ہوا تھا ترکش نیشنل ٹیلی ویژن نیٹ ورک TRT1 کے ذریعے۔ TRT1 اسٹیٹ اونڈ براڈ کاسٹر ہے۔ ارطغرل غازی کی کامیابی کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن میرے نزدیک جو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے اس کا اسلام سے پیار۔ جس طرح اس ڈرامے نے اپنے دین کو اور اسلام کو ابھارا ہے اور اس کی دوبارہ سے پہچان دی ہے، وہی اس کی کامیابی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اس ڈرامے میں بتایا جاتا ہے کہ اسلام ہے کیا،
اس ڈرامے میں بتایا جاتا ہے مسلمانوں کی فتوحات کے بارے میں، اس ڈرامے میں بتایا جاتا ہے اسلام کے ہیروز کے قصے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کا قلعہ فتح کیا، کہیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ کیسے صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کو شکست دی اور بیت المقدس کو دوبارہ اپنے قبضے میں لیا۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ نماز کیسے ادا کی جاتی ہے، وضو کیسے کیا جاتا ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ نماز کیسے گھر میں بھی پڑھی جاتی ہے، کیسے دوران سفر اور جنگ کے دوران بھی۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ پہ ایمان رکھنا کتنا ضروری ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ مایوسی کفر اور مایوسی گناہ ہے۔ اس میں دکھایا جاتا ہے کہ جب بھی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے تو کس طرح اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، کس طرح ان کے نام کو تعظیم اور عزت دی جاتی ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو وجہ ہیں اس کی کامیابی کی، اور یہی کامیابی ہے جو بہت زیادہ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی۔ اگر انٹرنیشنلی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ غیر مسلم اور جتنے بھی غیر مسلم ممالک ہیں ان کو اس سے کیا مسئلہ ہے۔ ان کو مسئلہ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ دوبارہ مسلمانوں کے اندر جذبہ حریت جاگ رہا ہے، جذبہ جہاد جاگ رہا ہے۔ وہ خوف زدہ ہیں کہ وہ ایمان جو انہوں نے دبا دیا تھا وہ ایمان دوبارہ سے جاگنا شروع ہو گیا ہے۔ مسلمان اس ڈرامے کو دیکھ کر اپنی تاریخ سے واقف ہو رہے ہیں، ان کو معلوم ہو رہا ہے کہ ان کے اندر ابھی بھی وہی خون ہے جو کبھی اتنا گرم ہوتا تھا جس کی گرمی سے غیر مسلم جل جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ڈرامے کو انہوں نے نام دیا، کوئی کہتا ہے کہ یہ اسلام کا ایٹم بم ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ سائلنٹ ایٹم بم ہے، اور یہ بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے غیر مسلموں اور ان کے ایجنڈے کو۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ غیر مسلموں کو اس ڈرامے سے کیا پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ڈرامے کو متنازع بنایا جا رہا ہے۔ بہت سے مسلمان ممالک نے اس ڈرامے کو بین کر دیا ہے۔ مصر کے دارالافتاء نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی تھی جس میں انہوں نے ترکی پر الزام لگایا تھا کہ یہ اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے مڈل ایسٹ میں، اور اس کے لیے سافٹ پاور کو یوز کر رہا ہے، اور اسی سافٹ پاور کا نام ہے ارطغرل غازی۔ دا گلوبل فتویٰ انڈیکس GFI، جو مصر کا دارالافتاء کا مڈل ایسٹ کا سب سے پرانا ادارہ ہے جو فتوے لگاتا ہے، اس نے یہ فتویٰ دیا ہے اور اس نے کہ ارطغرل غازی کو دیکھنا منع ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اس ڈرامے کا جو مین مقصد ہے وہ ہے سلطنت عثمانیہ کی مڈل ایسٹ میں دوبارہ سروائیول اور دوبارہ ریوائویشن، اور اس ڈرامے کے ذریعے وہ مڈل ایسٹ میں دوبارہ قبضے کے خواب دیکھے جا رہے ہیں، اور عرب کی وہ ممالک جو کہ کبھی سلطنت عثمانیہ کے اندر شمار ہوتے تھے، وہ ان عرب ممالک کو دوبارہ سے اپنے اندر لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگرچہ مصر، سعودی عربیہ اور UAE نے اس ڈرامے پر پابندی لگا رکھی ہے، اور نہ صرف اس ڈرامے پہ بلکہ تمام ترکی کے شوز پر اور ڈراموں پر پابندی لگا رکھی ہے، اس کے باوجود اس ڈرامے کی مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، اور عرب ممالک میں مقیم باشندے یہ ڈرامہ کسی نہ کسی طریقے سے آن لائن دیکھ ہی لیتے ہیں۔ اس ڈرامے کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 5 پلرز UK کی رپورٹ کے مطابق 2023 تک اس ڈرامہ سیریز کی جو ریونیو ہے وہ $1 بلین تک پہنچ جائیں گے۔ کیا وجہ ہے کہ اس ڈرامے کو پاکستان میں بھی تنقید کا سامنا ہے؟ پاکستان کے کچھ نام نہاد دانشور، آرٹسٹ اور مصنف وہ بھی اس ڈرامے پہ تنقید کر رہے ہیں۔ جو وجوہات بتائی جاتی ہیں وہ بہت ہی بچکانہ ہیں۔ کئی وجوہات یہ بتائی جاتی ہیں کہ جو ایکٹرس اور ایکٹریسز اس میں کام کرتے ہیں ان کی پرسنل لائف میں وہ بہت ہی بولڈ ہیں، ان کا پرسنل لائف جو ہے وہ اسلام سے اتنا مطابقت نہیں رکھتا۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض کا یہ بھی کلیم کیے جاتے ہیں کہ ترکوں کی ہسٹری ہے اور ہم مسلمانان پاکستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بہت ہی مزاح کا کن بات ہے، اس کو سن کے صرف ہنسی آ سکتی ہے۔ پاکستان کی وہ اداکارائیں اور اداکار اس پہ الزام لگا رہے ہیں اور تنقید کر رہے ہیں ان ڈراموں کے ایکٹر اور ایکٹریسز پر، جن کی اپنی جو حالت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ ہماری ان اداکاراؤں کو جب بھی موقع ملتا ہے بھارت جانے کا
تو وہاں پر جاتے ہی ان کی اصلیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے. جس طرح کے ایک کردار ادا کرتی ہیں وہاں کی فلموں میں، جس طرح سے یہ وہاں پہ لباس پہنتی ہیں، تو وہ بھی کسی سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں. اور رہی بات کہ یہ ترکوں کی ہسٹری ہے اور پاکستان کے مسلمانوں کی نہیں، تو پاکستان کے مسلمانوں کی ہسٹری ہے ہی کیا؟ 1947 سے تو ہمارا ملک آزاد ہوا ہے. اگر اس سے پہلے اگر مغلوں کی بات کرتے ہیں تو مغل جو تھے وہ ہندوستان کے بادشاہ تھے، پاکستان کے بادشاہ تو وہ بھی نہیں تھے. یہ سب لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم لوگ ایک امت وسط ہیں، ہم ایک امت ہیں مسلمان، اور مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنا چھوڑ دینا چاہیے. کم سے کم اب تو ان کو اس روش سے باز آ جانا چاہیے. پاکستان کے جو ڈرامے ہیں ان میں اور ترکی کے ڈراموں میں اور ارطغرل غازی میں کیا فرق ہے؟ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جیسے اس ڈرامے ارطغرل غازی میں اسلام کو دکھایا گیا ہے اور ڈرامے کی ہر قسط میں کوئی نہ کوئی اسلام کا میسج دیا جاتا ہے، پاکستان کے ڈرامے ان تمام میسیجز سے بالکل خالی ہیں. پاکستان کے کسی ڈرامے میں آج تک کوئی اسلام کا میسج دیا ہی نہیں گیا، بلکہ ہمیں وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق یا واسطہ ہی نہیں ہوتا. کبھی کسی ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک شادی شدہ خاتون اپنے خاوند کو چھوڑ کر کسی دوسرے انسان کے ساتھ چلے جاتی ہے، اور بجائے کہ اس پہ بات ہو کیا اس کو زنا کی سزا دی جائے یا اس کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے، ہم لوگ ڈرامے میں یہ بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا اس کو اس کا خاوند واپس لے لے یا نہ لے لے، اور اس کے ساتھ ہمدردیاں بھی شامل ہوتی ہیں. اب اعلان کیا جا رہا ہے پاکستان میں کہ پاکستان کے جو مشہور و معروف اداکار اور ہدایت کار اور مصنف ہیں وہ بھی کوئی اسلامی تاریخی ڈرامہ بنائیں گے. ان سب کے لیے میری ایک التجا ہے، درخواست ہے کہ اسلام دکھانے کے لیے آپ کو تاریخی ڈرامہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسلام اور دین جو ہے آپ اپنے موجودہ ڈراماز کے ذریعے بھی دکھا سکتے ہیں. کیا اسلام اور دین صرف تاریخ میں رہ گیا ہے؟ کیا ہماری موجودہ نسل میں دین کا کوئی تعلق واسطہ نہیں، کوئی عمل دخل نہیں؟ کیوں نہیں ہم دکھا سکتے اسلام اور دین اپنے موجودہ ڈراماز میں؟ کیوں نہیں ہم دکھا سکتے رمضان کا مہینہ اپنے موجودہ ڈراماز میں؟ کیوں نہیں ہم دکھا سکتے کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ کیوں نہیں ہم دکھا سکتے اذان؟ کیوں نہیں ہم دکھا سکتے ڈراموں میں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، سحری کیسے کی جا رہی ہے، افطاری کیسے کی جا رہی ہے؟ ہم تمام ان چیزوں کو اپنے ڈراموں میں دکھا سکتے ہیں اگر ہم دکھانا چاہیں، لیکن ہم دکھانا ہی نہیں چاہتے. ترکی جس طرح اسلام کی خدمت کر رہا ہے اپنے ڈراموں کے ذریعے، اور جس طرح اس نے اس ڈرامے کے ذریعے سے اسلام کی تعلیم دی ہے، ایک اور ملک بھی ہے جو اپنے دین اپنے مذہب کی بہت تبلیغ کرتا ہے، اور میرے خیال میں وہ ترکی سے بڑھ کے کرتا ہے، اور وہ ملک ہے بھارت، انڈیا. اگر آپ انڈیا کے ڈرامے دیکھیں تو جس طرح انہوں نے اپنے دین کی تبلیغ کی ہے وہ ایک قابل مثال ہے. ان کو واقعی آپ کو داد دینی چاہیے. ان کے ہر ڈرامے میں، چاہے وہ کسی بھی چینل سے ٹیلی کاسٹ ہو رہے ہیں، ہر ڈرامے میں وہ اپنے دین کو لازمی لے کر آتے ہیں، اپنے مذہب کو لازمی لے کر آتے ہیں. انہوں نے چاہے اپنے ڈراموں میں دکھاتے ہیں کہ کوئی بہت ہی امیر فیملی ہے یا بہت ہی غریب فیملی، ان کے گھروں میں انہوں نے دکھاتے ہیں کہ گھروں میں لوگوں نے مندر بنائے ہوئے ہیں. وہ اپنے ہر ڈرامے میں مذہب دکھاتے ہیں، اپنے بھگوان دکھاتے ہیں، اپنے ڈفرینٹ خدا دکھاتے ہیں، ان سے کیسے مانگا جاتا ہے وہ دکھاتے ہیں. جب بھی ڈرامے میں کسی کریکٹر پہ کوئی مصیبت آتی ہے، مشکل کا وقت آتا ہے، تو کس طرح اس مشکل کو ختم کرنے کے لیے پوجا پاٹ کی جاتی ہے وہ دکھاتے ہیں. بیک گراؤنڈ جو ان کا میوزک ہے وہ بیک گراؤنڈ میوزک بھی ان کے منتروں پر ہی ہوتا ہے. جتنے ان کے کریکٹرز ہیں آپ دیکھیں وہ پورا پروموٹ کرتے ہیں اپنے مذہب کو. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی انڈیا والوں سے کوئی سبق سیکھیں اور ہم بھی اسلام کو پروموٹ کریں. جس طرح اس ڈرامے نے اسلام کو پروموٹ کیا ہے اور اچھی چیزیں دین کے متعلق ہمیں سکھائی ہیں، ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے اور تنقید نہیں کرنی چاہیے. یہاں پہ میں ترکی کے پریزیڈنٹ تھے یہ اردگان کو کوٹ کروں گا، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ جب تک شیر اپنی کہانیاں خود نہیں لکھیں گے ان کے شکاری ہی ان کی کہانیوں کے ہیرو رہیں گے. اور ایک اور موقع پہ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک شیر اپنی تاریخ خود نہیں لکھیں گے وہ دوسروں کی تاریخ میں گیدڑ کے طور پر ہی جانے جائیں گے.
امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اسے کائنڈلی شیئر کیجیے گا, میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کیجیے گا. بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے.